اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد محمود یوٹیوب چینل کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج اقبال سیشن کا ہمارا 31واں پروگرام ہے۔ تو حکیم امیر علی تلاش صاحب ہمارے جو مین مقرر ہیں آج نجی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تشریف نہیں لا سکے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج چونکہ 21 اپریل ہے اور 21 اپریل علامہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کا یوم وفات بھی ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی بے پناہ خدمات کا اعتراف ان چند لفظوں کے اندر تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی نابغہ روزگار شخصیت کا ہم کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں چند الفاظ کے اندر، جو صرف اپنے وقت کے شاعر نہیں تھے، صرف شاعر مشرق نہیں تھے، وہ تو پوری دنیا کے اور آنے والی نسلوں کے شاعر تھے۔ وہ تڑپتے تھے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ آج چونکہ ہمارا وطن عزیز جس کشمکش کا شکار ہے، 1938 کے اندر 21 اپریل 1938 کے میں وفات پا جانے والی حضرت علامہ کی شخصیت، جو اپنی وفات سے قبل ہی آزادی کا درس دے گئی تھی اور اپنے الفاظ میں کہہ گئی تھی کہ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ و بو۔ تو اسی سلسلہ میں گزارش ہے کہ آج ان کی وفات کے 9 سال بعد 1947 میں ہم نے پاکستان بنایا، اور آج 75واں سال ہونے کو ہے۔ تو کیا 75 سال گزرنے کے بعد کیا ہم حقیقی آزادی کے ثمرات سے لطف اندوز ہو سکے؟ تو اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ نہیں، ہم آزادی کے حقیقی ثمرات سے بے بہرہ رہے۔ وجہ کیا تھی کہ ہماری انڈیپینڈنٹ، ہماری آزاد سوچ نہیں تھی۔ منی لینڈرز ایجنسیز کی وجہ سے، IMF کی وجہ سے، ورلڈ بینک کی وجہ سے ہمیں نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور ہمارے ملک کے اندر چند خاندانوں نے دولت بھی سمیٹی، قرضے بھی لیے، خود تو اپنی اولادوں کے لیے بہت خوشحال مستقبل کے بندوبست کر دیے بیرون ممالک کے اندر، لیکن ہمارے اپنے وطن کے رہنے والے جو غریب، جو دوسرے شہر میں جانے کے لیے بھی 5-6 دن پہلے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، کچھ بچت کر لیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مستقل غلامیاں، مستقل بے روزگاریاں اور مستقل فکریں کہ ہاؤ ٹو میک بوتھ ہینڈز میٹ، یہ چھوڑ گئے۔ اور حکمران جو بھی ہو، ادھر کا ہو، ادھر کا ہو، دائیں بازو کا ہو، بائیں بازو کا ہو، سب کا مقصد ایک ہی ہے، پیسہ جمع کریں اور لوٹ مار چھین کرنے کے بعد اپنے آپ کو تگڑا کریں اور رخصت ہو جائیں۔ تو اسی سلسلہ میں چونکہ ہم حقیقی اس آزادی سے ابھی تک لطف اندوز نہیں ہو سکے، تو اس یوم کو ہم علامہ اقبال کی مناسبت سے یہی کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں پھر سے وہ جذبہ حریت ہمارے اندر بیدار ہو جائے۔ ہم جذباتی طور پہ نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب ہم جذباتیت سے باہر آتے ہیں، جب ہم نارمل زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو پھر وہی محکومی فکر ہماری دامنگیر ہوتی ہے۔ ہم اسی جذبہ حریت کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بجائے پیسے کی زنجیروں میں، ہر بڑے انسان کی بڑی پاورفل شخصیت کی زنجیروں کے اندر
اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے نئے لات، نئے منات وہ بنا لیے، نئے بت تراش لیے اور اپنی آزادی کو رہن رکھ دیا ان بتوں کے آگے۔ اور ہم نے انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی بے پایاں جو شخصی عظمت ہے اس کا بھی سودا کر لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو بیچا اور اتنا سستا بیچا کہ کبھی ہم خود سوچیں تو ہم بہت شرمندہ ہو جائیں۔ ہمارا وطن عزیز جو رمضان المبارک کے اندر آزاد ہوا تھا، اور رمضان المبارک کے اندر جو رمضان گزرنے کے بعد ہم جو عید الفطر مناتے ہیں، یہ عید خوشی کس بات کی ہے کہ ہم نے شیطان سے آزادی حاصل کر لی، ہم نے گناہوں سے آزادی حاصل کر لی، ہم نے جھوٹ سے آزادی حاصل کر لی، ہم نے نفس پرستی سے آزادی حاصل کر لی، ہم نے تمام طرح کے لات و منات کے بت وہ پیسے کی شکل کے اندر ہوں اس سے آزادی حاصل کر لی، چاہے وہ بڑے اتھارٹیرین شخصیات ہوں ان سے آزادی حاصل کر، برادری کے بڑے بت ہوں ان سے آزادی حاصل کر لی، شہر کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، نام نہاد لیڈر ہیں، ان کی شخصی عظمت و سطوت ہے پیسے کے بل بوتے پر، ہم نے ان سے آزادی حاصل کر لی۔ لیکن سوچیں کیا ہم نے واقعی آزادی حاصل کر لی؟ تو کیا اقبال کے الفاظ میں کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، کیا آزاد قوموں کی جو عید ہوتی ہے وہ ہے شکوہ ملک و دین، کہ وہ ملک کے مفادات کو، دین کے مفادات کو شکوہ دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کو کبھی قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ تو وہ یہ ہے آزاد قوم۔ اور غلام قوم کون ہے؟ جو صرف اپنی ذات کی خوشیوں کا جشن مناتی ہے، اپنے بینک بیلنس کے بڑھنے کا، اپنی ذات کی شہرت کا، اپنے زیادہ پاورفل ہونے کا، اپنے ایم پی بننے کا جشن مناتے ہیں۔ تو جو یہ مناتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ غلام قوم ہے۔ وہ قوم جو اپنی برادری کی بیس پہ خوش ہوتی ہے وہ غلام قوم ہے، جو اپنے فرقے کی بیس پہ اپنے آپ کو خوش کرتی ہے وہ غلام قوم ہے، جو پیسے کی بیس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے وہ غلام قوم ہے۔ تو آئیں غلامی کی زنجیروں کو توڑیں اور پاکستان کو پھر سے فکر اقبال کا وہ مسکن بنا دیں جو ہماری آبا کی، ہمارے بزرگوں کی روحیں منتظر ہیں کہ ہم بھی کبھی اسی سبق کو پھر سے پڑھیں اور اپنے وطن کو عظمت فکر اقبال کے مطابق عظمت رفتہ کی یاد بنا دیں، عظمت رفتہ کی نشانی بنا دیں، پھر سے وہی قلب و جگر ڈھونڈ کے لائیں، پھر سے وہی فکر و عمل ڈھونڈ کے لائیں اور اس وطن کو پیام اقبال کا صحیح مسکن بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، فکر اقبال زندہ باد، عمل قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد۔